وہ صاحب ایک تو یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ کیا واقعی ناراض ہیں پروٹیکشن آرڈر کے حوالے سے؟ اور دوسری بات میں نے آپ کو نا پچھلے ہفتے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر یہ مسلم لیگ نون کی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ مذاکرات کرنے کی ذمہ داری دی جاتی تو ہم تو اس کو کامیابی کے ساتھ کر لیتے سر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ناکامی ہے، یہ نہیں کر پا رہے ہیں مذاکرات؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ناکامی جو ہے دونوں طرف سے ہے. ناکامی حکومت کی طرف سے بھی ہے، ناکامی جو ہے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے بھی ہے. پی ٹی آئی والے ناکامی کیا یہ بتائیے پہلے سر. ان کی ناکامی سے زیادہ پی ٹی آئی کی ناکامی ہے، اور ان کی اس طرح کی ناکامی ہے کہ یہ جو ہے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہے کیا کھیل کھیل رہے ہیں. یہ بات تھی، یہ سمجھ نہیں پا رہے. یہ بہت سیدھے ہیں، ہم سمجھ گئے. اور آپ بتائیں کیا سمجھے؟ اور آپ کو ایک ہفتے پہلے کیسے پتا چلا کہ وہ صاحب یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے؟ میں نے تو کہا تھا نا. کیسے پتا چلا؟ اور میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. اب جو ہوں گے دوبارہ پھر ہوں گے. اب بالکل پھر بیٹھیں گے 100% بیٹھیں گے. یہ بھی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بیٹھیں گے. ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ بیٹھیں گے، بٹھایا جائے گا. 26 نومبر کے بعد پی ٹی آئی بدل چکی ہے. یہ جو انہوں نے کہا کہ جی یوسف رضا گیلانی کو شرم آنی چاہیے، پیپلز پارٹی کو شرم تو ان کو آنی چاہیے کہ جب انہوں نے اپنے معصوم بچوں کو جو ہے ورکروں کو مروایا 26 نومبر کو، اس وقت ان کو شرم نہیں آیا. جب یہ ڈی چوک سے بھاگے ہیں، چپلیں چھوڑ کر بھاگے ہیں، اس وقت شرم نہیں آیا. لوگ مرے تھے، لوگ ان کے یہ کہتے ہیں 12 لوگ مرے تھے، 200 لوگ مرے تھے. انہوں نے ایویڈنس شو کیا 12 لوگ. سر وہ کیسے مرے تھے لوگ؟ کیسے مرے؟ بھاگ دوڑ میں مرے، گولی لگنے سے مرے. یہ تو دیکھیں نا، حکومت جواب دے. حکومت جواب دے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا، ابھی آپ نے کہا لوگ مرے تھے. مجھے بتائیں 9 مئی پہ شرم نہیں آئی ان کو؟ یہ اپنا ہی گول کر دیا. 9 مئی میں ان کو شرم نہیں آئی جب انہوں نے ہمارے شہداؤں کے جو ہے بتیں جو ہے توڑی ہے، اور ہمارے قائد اعظم کے 26 کو گولی چلی تھی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو گولی چلانے والے ہیں نا، حکومت ہوتی ہے گولی چلانے والے، ان سے پوچھے سوال، مجھ سے نہیں پوچھے. کون ہے حکومت؟ یہ بیٹھے. تو آپ حکومت اب تو ہیں نا ان کے ساتھ. ہم حکومت کو چلا رہے ہیں، ہم پارلیمنٹ کو چلا رہے ہیں. تو انہوں نے گولی چلائی. ہم ان سے پوچھے نا کہ چلائی نہیں چلائی. دیکھیں 12 لوگ مرے انہوں نے اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی. وہ کیسے مرے؟ اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی 12 لوگ مرے ہیں نا. یہ تو 200 لوگ پہلے 13 لوگ 200 لوگ بتا رہے تھے. اچھا پی ٹی آئی 200 سے 13 آ گئے تھے. ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے سیاستدان. ایسے ہی ہونا چاہیے سیاستدان کے لوگ مرے اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے حوالہ دے دیا کہ انہوں نے کہا تھا. اب آ جائے جوڈیشل کمشن پہ. مجھے سمجھ نہیں آتا جوڈیشل کمیشن میں کیا اعتراضات ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون کو بنا دے، جوڈیشل کمیشن بنا دے. کیا اعتراضات ہیں؟ کیا پرابلم؟ آپ کو پتا ہے آپ نے سوالات اٹھا دیے. ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو اعتراض نہیں ہے. کس کو اعتراض کہیں اور ہوگا نا. کہاں ہوگا اعتراض؟ کئی اور جو اعتراضات ہے تب تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں ڈرائیونگ سیٹ دو. جن کو اعتراضات ہیں ہم ان کے ساتھ بات کر کے اعتراضات بھی ختم کر سکتے ہیں. اختیار آپ کو مل گیا، بتائیں آپ کیا کریں گے. ڈرائیونگ سیٹ دو، دی آپ کو ڈرائیونگ سیٹ دو، پھر اس کے بعد ہم سے سوال کرو. ڈرائیونگ سیٹ ان کے پاس ہے، گاڑی کا اسٹیئرنگ ان کے پاس ہے. ہم تو سمجھاتے ہیں ان کو، ہم سمجھاتے ہیں. دیکھو ہم نے سمجھا کے کیوں میں کہہ رہا ہوں مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے. ہم نے تو سمجھا ان کو کہ بھائی مذاکرات کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مذاکرات کرنی چاہیے. مجھے ایک چیز سمجھائیں. آپ کے راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھے سر. آپ پھر بھی آپ کا یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی کو ذمہ داری دیتے تو پھر ہم یہ کر لیتے، تو کیا آپ کہتے ہیں کہ جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں زرداری صاحب ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے یا مفاہمت کے بادشاہ کے ولی عہد کو ذمہ داری دی جاتی؟ مجھے بتائیں کہ یہ جب کمیٹی بیٹھتی ہے، کمیٹی کو چیئر کون کرتا ہے؟ اسپیکر کرتے ہیں نا. نون کرتی ہے، نون کے ممبرز ہے زیادہ. نون گورنمنٹ ہے، ہم رائے دے سکتے ہیں. فیصلہ ماننا نہ ماننا، ہماری رائے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. صاحب نے کہا میرے ساتھ انٹرویو میں کہ جی ہم تو برکت کے لیے ہیں، تو آپ بھی برکت کے لیے ہیں صرف؟ مجھے نہیں پتا کس برکت کے، ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے. اچھا اللہ نے بھیجا ہے. دیکھیں اللہ، ہم اس بات پہ ہمیں یقین ہے. خدائی فوجدار ہے آپ. ہاں ہم خدائی فوجدار. یہ تو ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ یہ معاملہ جو ہے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. حل دیکھیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کمیشن بنے گا. انسرٹینٹی افورڈ نہیں کر سکتی ہے پاکستان. کمیشن بنے گا. اب مجھے نہیں پتا لیکن معاملات حل ہو گئے. کیسے حل ہو جائیں گے؟ آدھی انفارمیشن. ارے دیکھیں میری بات سنیں، جوڈیشل کمیشن کے علاوہ اور بھی تو چیزیں ہیں نا، اور بھی تو راستے ہیں نا. وہ راستے عمران خان کی رہائی ہے، پھر وہ تو میں کیسے بول سکتا ہوں. عمران خان کی رہائی تو چیف جسٹس کرے گا، عمران خان کی رہائی ججز کرے گا، عمران خان کی رہائی جو ہے کورٹ کریں گے. عمران خان کی رہائی اسی طرح ہو سکتا ہے جیسا نواز شریف صاحب کی ہوئی تھی. عمران خان کو پیٹلیٹس بھی ہو سکتا ہے، عمران خان کے بھی کلچ پیٹلیٹس خراب ہو سکتے ہیں. کسی کے بھی. دیکھیں میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا ہارٹ کے پتہ نہیں کتنے والو بند ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟
تو اگر پلیٹلیٹس نیچے اوپر ہوئے تو باہر چلے جائیں گے. ختم ہو گئی بات, سمجھ گئے کیا کہہ رہے ہیں یہ سر؟ اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے تھے, اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے تھے اور اس میں ناکامی ہوئی ہے. یہ بھی اس سامنے جو مذاکرات آپ کے پوڈ کاسٹ پہ میں نہیں آؤں گا کیونکہ اکیلا آدمی بندہ پھنس جائے گا, ٹھیک ہے نا. ابھی تو میں ان پہ ڈال رہا ہوں. ویسے انہوں نے آپ کو آدھا ایک تو پھنسا ہی لیا ابھی. سر اپنے گول نہ کیا کریں, باقی سب بھی نہیں کیا آپ دوبارہ سوال کریں جی. لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. گبول صاحب کے جو ملک ریاض ہیں انہوں نے سبھی کو خوش کیا ہے اور آپ کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ تو ان کے بڑے ہی اچھے تعلقات تھے, دوستی کی مثالیں دی جاتی تھی سر. نہیں تو جب دوستی ہوتی ہے تو یہ تو ناممکن بات ہے کہ فائدے نہ لیے گئے ہوں. زرداری صاحب دوستوں کے دوست ہیں, تو کیا خیال ہے کہ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی دوست کو ہاتھ لگا سکے گا؟ زرداری صاحب سے لوگوں نے فائدہ لیے, وہ دوستوں کے دوست ہیں, دوست فائدہ اٹھا سکتے ہیں. زرداری صاحب نے نہیں لیے فائدے. زرداری صاحب نے کیا فائدہ لیا؟ وہ جو لاہور میں ایک بلاول ہاؤس بنا کے دیا گیا, وہ تعلقات یا دوستی کی وجہ سے نہیں, کہا کوئی اور وجہ تھی. میں آپ کو بتاؤں, بحریہ جو کراچی کا ہے اس میں اگر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ 70% کراچی کی زمین گبول ہماری تھی, میری فیملی کی. بحریہ ہمارے گبولوں کی زمین پہ بنا ہے. چوکیاز اینڈ گبول اینڈ برفز, یہ 3 ٹرائب ہیں جن کے, اور میرا کافی جو ہے کراچی ایئرپورٹ بھی انہی کی زمین پہ, آدھا کراچی ان کی زمین پہ. ہاں یہ فیکٹ ہے, یہ آپ کو پتا ہے, ابھی اس پہ دیکھ لیں, گوگل میں جا کے دیکھ لیں. اور یہ جو بحریہ تھا, بحریہ کا جو مین گیٹ پہ انٹرنس تھا وہ ایک ہمارے گبول کے نام پہ تھا. اس نے مرتے دم تک نہیں بیچا, ملک ریاض کو نہیں دیا, حالانکہ اس کو جیل میں ڈالا گیا, اس کے اوپر کیا کیا کاروائی ہوئی. اس نے کہا میری یہ زمین ماں ہے, میں نہیں بیچوں. اس گبول نے اپنی زمین نہیں بیچا اور وہ مر گیا, اس نے نہیں بیچا. یہ جو پہاڑی کی آپ بات کر رہے ہیں گھر, یہ مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے یہ کس کا ہے. یہ ملک ریاض کا بیٹا علی نے بنایا تھا اپنے لیے, اب جا کے بنایا تھا اپنے لیے. اب اگر وہ کسی کو گفٹ دیتا ہے, یہ جو آپ کا انفارمیشن ہے, تو دیکھیں گفٹ اس نے سب کو دیے ہیں. ملک ریاض نے کس کو ماں سوائے میرے سب کو گفٹ دیے. لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بحریہ کی زمین اگر گبول کی تھی کسی, تو پھر جرمانہ ملک ریاض کو کیوں ہوا؟ نہیں خریدا اس نے نا, گبولوں کی زمین تھی, اس نے خریدا ہے, قبضہ کرنے ہم نے نہیں دیا. جرمانہ کیوں ہوا؟ خریدنا تو چلیں کہ الگ بات ہوئی, جرمانہ کیوں ہوا؟ اب یہ مجھے نہیں پتا کیوں ہوا, لیکن یہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر 60 کروڑ روپے شاید لگائے. 360 ارب روپے. جو انگلینڈ کے جو کورٹ ہے انہوں نے کہا ہے, اس کی ورڈنگز ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے ملک ریاض کا, یہ واپس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا. سر انہوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کا لکھا ہوا ہے, آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نہیں پڑھی. کورٹ کی بات کورٹ کو بھرنا تھا نا, اس کو کورٹ کو بھرنا. دیکھیں اگر وہ پیسہ ملک ریاض کو دیتے تو وہیں ڈی فریز ہو جاتا, ان فریز ہو جاتا, اس کا 1 آئی پارک بھی ادھر ہی رہتا, پھر اس کا ویزا نا 10 سال پاکستان آتا ہی نہیں. ٹھیک گبول صاحب, آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد اب سوشل میڈیا ریگولرائز ہو جائے گا, یا آزادی اظہار رائے جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی, چونکہ اب تو باقاعدہ یہ پورا ایک نظام بنانے جا رہے ہیں نا؟ نظام بنایا, یہ تو بہت اچھا بنایا, ایک پی کا ایکٹ بڑا اچھا ہے, لیکن سوشل میڈیا پاکستان سے تھوڑی ہینڈل ہوتا ہے. سوشل میڈیا تو باہر ملک سے ہینڈل ہو رہا ہے. ان کا سارا, ان کے جو الیکشن میں جو ووٹ پڑے ان کو پچھلے الیکشن میں, وہ تو باہر کی جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم بیٹھی ہوئی تھی ان کی وجہ سے. اب یہ کہ جی اگر فیک نیوز پھیلاتے, اب یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں, شرمناک ہے. ہر کسی کی مائیں بہنیں ہوتی ہیں, کس طریقے سے جو ہے آپ ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ اس کی جو ہے عزت اچھال رہے ہیں. دس از ویری, مطلب آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جو یہ ہو رہا ہے. سر مشاورت تو کریں نا, آپ تو جس چیز کی مخالفت ہو رہی ہے اس پہ آپ نے یہ مشاورت ہونی چاہیے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, نہیں ہونا چاہیے. آپ 2022 میں خود عمران خان کی حکومت آرڈیننس آیا, اس وقت وہ صحیح تھا, ابھی کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اس وقت بھی صحافتی تنظیمیں شور مچا رہی تھی اور خان صاحب کہہ رہے تھے بہت اچھے ہیں. ہاں تو آج اور اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ غلط ہو رہا ہے, یاد ہے آپ اور نون لیگ دونوں نے مل کے کہا تھا ہم غلط کر رہے ہیں. کہا تھا, اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے ہٹائی ہیں, نکالی ہے. پیپلز پارٹی نکالا ہے, 10 سال کی سزا کی جگہ 3 سال کی ہے. تو آپ بتائیں نا کہ ہم نے امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں, ہم کافی چیزوں میں ہم نے چینجز لے کر آئے ہیں. 1 سال کی سزا کروا دیں آپ بے شک, لیکن مشاورت تو کریں نا. مشاورت کے بغیر تو یہ عمل نہیں ہونا چاہیے, یا ہونا چاہیے. آپ لوگ کے ساتھ ہوگی, جو صحافی تنظیم ان کے ساتھ نہیں کیا ہماری مشاورت اب ہوگی, جب آپ نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو گیا, اب مشاورت کریں گے. مشاورت اب بالکل ہو سکتی ہے, دوبارہ امینڈمنٹ آ سکتا ہے. نہیں آپ مجھے یہ ان کو کمپلین ہے, مشاورت ہی نہیں کرتے. نہیں دیکھیں ایک بات ہے, آپ مجھے بتائیں, آپ نہیں چاہتے کہ کسی کے خلاف جھوٹی ایک پروپیگنڈا نہ کیا جائے؟
میں نے یہ بات نہیں کی آپ ٹانگ دیں, الٹا ٹانگ دیں ان کو, آپ الٹا ٹانگ دیں آپ ان کو, لیکن مشاورت سے کام کریں. ان کو بھی اصل میں یہی کمپلین ہے. آپ آزادی پہ, اظہار آزادی پہ کوئی پابندی نہیں ہے, آپ جھوٹ نہ پھیلائیں. اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو کھل کے بولیں. بڑی اچھی بات ہے, تجاویز دیں, سب کو اعتماد میں لیں, اور اس کے بعد ضرور امینڈمنٹس کریں, کوئی کسی کو اعتراض نہیں.